الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی جمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انسان کے اندر جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ جادو کی علامات ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک مریض کا کیس آیا تھا، اس نے جو ہے کافی پڑھائی کی ہوئی ہے نا، دنیاوی یونیورسٹی میں جو ہے اس نے فارغ و تحصیل ہے اور ایم فل بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی جو اس کی کیفیات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، سارا دن اسی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، سستی سی کاہلی سی ہے، سوتا رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک تو یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ سستی کاہلی ہوتی ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، نہ ہی جو ہے دوسرا ایسا کسی کے پاس جانے کو، بس تنہائی پسند ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مختلف بیماریاں لگتی رہتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیماری ہے، کبھی ایک جگہ درد ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ درد ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ آ کر یہ بات کر دیتے ہیں کہ یار بس یہ میڈیکلی مسئلہ ہے، آپ لوگ جو ہے کسی سے دم وغیرہ نہ کروائیں، نہ جو ہے کسی کے پاس جائیں۔ دیکھیں کہ اگر جادو کا اثر دلائل کے اعتبار سے اگر کیا جائے تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جادو کا اثر ہوا، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی پر جادو کا اثر ہوا، اور فن آزمایا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے اپنا جو ہے فن آزمایا، تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی جو ان کے اثرات ہوئے۔ دیکھیں ان کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہماری ساری توجہ جو ہے وہ علاج روحانی کی طرف نہیں جاتی، آپ میڈیکلی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے مکمل طور پر جو ہے سیٹ ہو، آپ کو کوئی بیماری نہیں، لیکن انسان جو ہے ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ اور جادو کی علامات میں سے یہی ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی۔ کوئی بھی بندہ کسی حوالے سے کوئی اچھی بات بھی کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسی بات کر دیتا ہے، آپ کو وہ بات بری لگتی ہے اور اس شخص کو آپ دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں، یار اس نے یہ بات کی تو کیوں کی، اور وہ بات اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسا نیگیٹو پہلو بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا کہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک جادو کی وجہ سے ذہن منتشر ہے، تو ہر شخص کو جو ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں نا تو کسی کو دوست نہیں بناتے، سب کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گھر میں جو ہے بس وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کیفیات بھی ساری جادو کی علامات میں سے ہوتی ہیں۔ تمام چیک اپ کروانے کے بعد، میڈیکل چیک اپ کروانے سب تمام چیزیں درست ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جادو ہے یا جنات کا اثر ہے یا نظر بد ہے، پھر یہ جو ہے کسی ماہر سے تشخیص کروانے کے بعد پھر اس کا آپ علاج کروائیں، نہیں تو پھر جو ہے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ روزانہ 35 مرتبہ پڑھنا ہے، 35 مرتبہ سورہ فلق اور 35 مرتبہ جو ہے آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، پھر پانی کے اوپر دم کر کے وہ پینا ہے، اور تیل کے اوپر دم کرنا ہے، وہ تیل پورے جسم پہ آپ نے لگانا ہے، اور ناف میں بھی جو ہے آپ نے وہ تیل لگانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، اور 21 دن کے بعد جو ہے آپ نے کوئی جو ہے صدقہ دے دیں تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور جادو اور جنات کا اثر بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔